إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں ہم نے ترجمہ نماز کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہم اپنے رب سے ہم کلام ہیں، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا یا ہمیں اتنی عقل یا سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک نظام یہ چلتا رہا کہ بچپن سے ہم نے نمازیں یاد کی ہیں۔ قاری صاحب کے پاس مسجد میں جاتے تھے تو انہوں نے ہمیں سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز عربی میں یاد کروا دی۔ اس چیز کی ضرورت پتہ نہیں کیوں نہیں محسوس کی گئی، یا اس کی اہمیت کو کیوں نہیں یاد کیا گیا کہ نماز عربوں کی تو اپنی زبان میں تھی، وہ اس کی روح کو سمجھتے تھے۔ جب اس کے الفاظ کو پڑھتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی اور بزرگی بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کلمات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ مختصر سا کورس ہے، چند عربی عبارات ہیں جن کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ تو پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایاک، اے اللہ صرف آپ کی ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف آپ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایک ہے صرف یہ عربی ترجمہ پڑھ لینا، اور ایک اس کی اصل روح ہے۔ مطلب کیا ہے؟ عبادت جتنی بھی قسم کی ہے، وہ نماز ہوگا، وہ روزہ ہوگا، وہ حج ہوگا، وہ زکوٰۃ ہوگا، وہ مالی عبادت ہوگی، وہ زبانی عبادت ہوگی، وہ قلبی عبادت ہوگی، وہ جسمانی عبادت ہوگی، ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں جی بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عبادت تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کسی کے لیے تو نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات کم علمی کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ کچھ ایسے امور ہم اللہ سے ہٹ کر کچھ ایسی ہستیوں کے لیے کر جاتے ہیں جو کہ عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو منت ماننا ہے نا، یہ عبادت ہے۔ یاد رکھیں منت شریعت کے اندر جائز عمل ہے، ناجائز نہیں ہے۔ کیا آپ اللہ سے کوئی
چیز منوانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 روزے رکھوں گا یا اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنے پیسے کسی مسجد کو دوں گا، کوئی بھی منت جو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو، یہ جائز عمل ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ کیوں نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا رب تمہارے ساتھ کسی قسم کا حساب نہیں کرتا، تمہیں بے حساب ہی دیے جا رہے ہیں، تو تم اللہ سے شرط کیوں باندھ لیتے ہو کہ میرا یہ کام ہو تو میں یہ کروں گا؟ تو ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ کریم مجھے اس چیز کی حاجت ہے، مجھے یہ عطا کر دے، اور روٹین میں اپنی عبادات کو انسان جاری رکھے۔ فرضی عبادات پہلے بجا لائے اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات ہیں، روزے آ جاتے ہیں، نوافل آ جاتے ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، تسبیحات ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ سے یہ معاہدہ کرنا کہ اللہ یہ ہوگا تو پھر میں یہ کروں گا، اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ منت کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ منت والا اس کام کو پورا کرتا ہے۔ اگر وہ کام پورا نہ ہو تو پھر انسان وہ عبادت بھی نہیں کرتا جس کی وہ منت مانتا ہے۔ تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر پسندیدہ ہے اور منت مانی ہی جا سکتی ہے تو یہ بھی صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کے لیے، کسی اور ذات کسی اور ہستی سے انسان منت نہیں مان سکتا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی مسلمان بھائی، ہم ہی میں سے، ہمارے ہی خاندانوں میں سے، دوستوں میں سے، وہ بعض اوقات منتیں اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کے ساتھ مان لیتے ہیں، بعض لوگ قبروں سے مان لیتے ہیں، بعض درختوں کے ساتھ مان لیتے ہیں، بعض تو خواج خضر کا ایک تصور ہمارے ہاں چلتا ہے دریاؤں کے ساتھ، کہ ابھی بھی کچھ لوگوں کو یہ عقیدہ دیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ دریاؤں اور سمندروں پر حکمرانی رکھتے ہیں اور ابھی وہ زندہ ہیں۔ ہمارے یہ دریا کے علاقے میں میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ جا کر کچے چاول اور اس طرح کی چیزیں دریا برد کرتے ہیں کہ یہ جی خواج خضر کے نام پر منت میں نے مانی ہوئی تھی۔ یہ جہالت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ اب ان کا کوئی یہاں پر وجود اور تصور نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا، اگر خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہوتے، ان کے بارے میں ایک یہ بات بھی مشہور ہے کہ انہوں نے جی آب حیات پیا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو پانی پی لے وہ اس پر موت نہیں آتی۔ یہ اس طرح کے تصور بھی چلتے ہیں۔ تو ایسا کوئی پانی اللہ نے ایجاد نہیں کیا ہوا جس کو پینے سے انسان پر موت نہیں آتی۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب آیت بتا رہی ہے کہ مرنا ہے تو پھر آب حیات کا تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اگر ہوتا تو پھر دنیا تحقیقات کرتی، ڈھونڈتی کہ یار میں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر کسی دنیا کے بندے کو مل جاتا اور اس کو پی لوں، ساری زندگی مروں گا ہی نہیں۔ تو ایسی یہ کہانیاں ہیں، نسل در نسل ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام بالفرض اگر زندہ بھی ہوتے نا تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرنی پڑتی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی شریعت یا اپنی نبوت کو قائم رکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اب جب دوبارہ لوٹ کر آئیں گے تو وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے اور اسی قرآن کی دعوت کا پرچار کریں گے، وہ اپنی انجیل کا پرچار نہیں کریں گے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جو منت کا عمل ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایسے ہی نظر و نیاز چڑھاوے چڑھانا، یہ بھی خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ میری نماز و نسکی اور میری قربانیاں و محیای میرا زندہ رہنا و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا کام اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ ساری کی ساری بدنی باتیں، مالی باتیں اور ساری کی ساری روحانی باتیں آپ کے لیے ہیں۔ ہم اقرار تو کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ صرف آپ کے لیے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم پھر بھی نظر و نیاز کے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام پر پیسے دینا اور اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں اعلان ہوتے ہیں، شہروں میں تو بہت کام سننے کو ملتا ہے کہ جب یہ چاند کی 11 ہوتی ہے نا تو دیہاتوں کے اندر امام مساجد باقاعدہ سپیکروں میں اعلان کرتے ہیں کہ جی آج 11ویں شریف ہے، مسجد پاک کی خدمت کریں، ثواب کمائے جائیں۔ حضرت غوث پاک کے نام پر جس نے 50 روپے دیے، حضرت غوث ناب پاک کے نام پر اس نے 100 روپے دیے۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی کو تو پتہ بھی نہیں کہ میرے بعد کیا معاملات چل رہے ہیں۔ وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی برگزیدہ انسان تھے، نیک انسان تھے، عالم دین تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ اب پیچھے والے لوگ جو مرضی ان سے منسوب کرتے رہے، انہوں نے تو نہیں کہا ہوا کہ میرے نام پر اس طرح کے معاملات کرتے رہنا۔ تو یہ
کم علمی کی بنیاد پر، قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنے کی بنیاد پر اس طرح کے معاملات ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کی غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، پھر تم مجھے چھوڑ کر اوروں کے نام پر نظر و نیاز پیش کرو، اوروں کے نام پر آپ اپنی منتیں مانو، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، بڑے بڑے گناہ ہیں کائنات کے اندر۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، زنا بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، ناچ گانا گناہ ہے، سود رشوت گناہ ہے، لیکن کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس گناہ کو نہیں بخشوں گا۔ ہر گناہ کی معافی ہے سوائے شرک کے، سوائے شرک کے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا کہ میری ذات میں یا میری صفات میں یا میری الوہیت میں یا میری ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے۔ اب ذات میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ عیسائی اپنی نبی سے محبت کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے۔ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی برات کا اظہار کیا، اس سے لا تعلقی کا اعلان فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ میں سے کوئی ہے نہ اللہ کسی میں سے ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب اسی طریقے سے جو یہودی تھے ان کو اپنے نبی سے محبت تھی، موسیٰ علیہ السلام سے، عزیر علیہ السلام سے۔ اب عزیر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے نیند طاری کر دی، قرآن مجید میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب جب وہ 100 سال بعد اٹھے تو پیچھے سے 2-3 نسلیں گزر چکی تھیں۔ جب اپنی قوم میں واپس گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام عزیر ہے، تو یہ میری بستی تھی، یہ تو علاقے تبدیل ہو چکے، 100 سال بعد بہت بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان پر تو موت ہی نہیں آئی، لہٰذا یہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے نبی کی محبت میں، ان کے احترام میں غلو کر دیا۔ ہمیں کیا نبی کریم نے تعلیم دی ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کیا میری امت کے لوگوں۔ ایک شخص آیا نا، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے صحابہ کی مجلس میں، تو اس نے آ کر کہا کہ السلام علیکم یا خیر البریہ، کہ اے کائنات میں سب سے افضل ذات آپ پر سلامتی ہو۔ اب اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو ہے نا اس کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذالک ابراہیم، کہ نہیں بھائی نہیں، مجھے ایسے نہ کہو، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو کائنات میں سب سے افضل تھے۔ اپنے دادا کی تعریف فرمائی، پھر آگے ایک سبق دیا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، مجھے اس طریقے سے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو جس طریقے سے عیسائی عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ انما انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، و رسول، اور اس کا رسول ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو غلو کرنے کی، حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارا عقیدہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں اور افضل البشر ہیں، تمام کائنات میں سب سے افضل انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نہیں کسی میں سے، نہ ہی اللہ میں سے کوئی ہے، یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا۔ یہاں پر بھی مسلمانوں میں ایک کمی یا غلطی علمی بنیاد پر جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے بعض مسلمان بھائیوں نے نبی کریم علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے نور میں سے جدا کر کے دنیا میں نور بھیج دیا۔ اس کی تعلیمات کہیں نہیں ملتی قرآن و سنت کے اندر۔ اس کو مسلک کا تنازع بنا لیا گیا ہے، سنی وہابی کا تنازع بنا دیا گیا کہ دیکھو جی یہ فلاں بشر کہتا ہے، فلاں نور کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب نوری مخلوق فرشتے بھی ہیں، نوری مخلوق جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں جو کہ آگ سے بنے ہیں، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو ہم بشریت کے مقام پر لائیں گے تو نعوذ باللہ شاید ان کی شان میں کمی آ جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نوری مخلوق تو رہ گئی عرش کے نیچے، نہیں جا سکے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس، اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عرش پہ بلایا۔ یہ بشریت کی تکمیل ہے، یہ بشریت کا ایک بہت بڑا اعلیٰ اور مقام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایاک نعبد، اللہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کریں گے۔
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کریم ہم صرف آپ سے مدد مانگیں گے۔ اب مدد مانگنے کے معاملے میں بھی ہمارے عقیدے اور ایمان بہت کمزور ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ اگر میں موٹر سائیکل پہ اگر کہیں جا رہا ہوں تو مجھے اگر کوئی ٹریفک پولیس والا روک لیتا ہے، ہمارے دماغ میں اللہ کا تصور شاید ہی کبھی آیا ہو کہ اے میرے اللہ میری مدد فرما، مطلب مجھے ان سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہمارے ذہن میں فوراً کوئی شہر کا بڑا آدمی آئے گا کہ میں کس کو فون کروں، کسی MNA کو، MPA کو، کسی افسر کو جو مجھے ان سے چھڑوائے۔ گھر کے اندر کوئی مصیبت آ گئی ہے، پیسوں کی کمی ہے، کوئی گھر میں مریض ہے، تو فوراً برادری، خاندان، دوست ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ہم اس نمبر پہ ہی نہیں لاتے جس پر لانا چاہیے۔ مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کا ایک تقریر ہے بڑی زبردست، میرے والد صاحب سنا کرتے تھے، اللہ کون ہے، بڑا بہترین ٹاپک تھا، اللہ کون ہے۔ اب اس کے اندر وہ بڑے زبردست انداز سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کہ جب گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو سب سے پہلا علاج تو ہم گھر میں خود کرتے ہیں، فریج میں جو میڈیسن پڑی ہو نا، سیرپ دے دیا کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک آدھ دن دیکھا نہ آرام ہوا تو محلے کے اندر جو ہمارے ڈسپینسر وغیرہ کو ڈاکٹر چھوٹا موٹا بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں، اس سے بھی آرام نہیں آتا، پھر شہر کا جو کوئی اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں، اس سے بھی آرام نہیں آتا تو وہ شہر والا ڈاکٹر کہتا ہے جی اس کو ساہیوال لے کر چلے جاؤ، ہم اس کو ساہیوال لے کر چلے جاتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں جی لاہور لے جاؤ۔ اب لاہور میں کئی دن علاج ہوتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کو آپ گھر لے جائیں۔ جب گھر آتے ہیں اور تیمارداری کے لیے لوگ آتے ہیں نا تو وہ پوچھتے ہیں جی کیا حال ہے مریض کا، تو آگے سے ہم کہتے ہیں جی اب تو اللہ ہی ہے، اب تو اللہ ہی ہے۔ ہم نے 10 وسیلے راستے تلاش کرنے کے بعد اللہ کو نمبر دیا ہے کہ اب اللہ ہے۔ نہیں میرے عزیز بھائیو، پہلا نمبر ہی اللہ کا تھا۔ جیسے ہی گھر میں کوئی بیمار ہوا تھا ہمارے مصلے بچ جانے چاہیے تھے، ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جانے چاہیے تھے کہ اے مالک کس سے شفا مانگیں، کون ہے جو ہماری پریشانی کو دور کرے؟ اللہ تو ہی ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اگر میرے باپ، بھائی، بہن، بیٹی، بیٹا کوئی بھی ہے، بیوی ہے، گھر کا کوئی بھی فرد ہے، اللہ کریم اس کے نصیب میں شفا ہے تو اس تکلیف سے ان کو نجات عطا فرما اور ہمیں سب کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ کو ہر وقت ذہن میں رکھنا یہ مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے۔ اب دیکھیں نا جوتے کے تسمے کا کیا اللہ سے تعلق، کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حاجت ہو، اب ہماری حاجات کئی قسم کی ہیں، پیسہ بذات خود اس دور کی ایک حاجت ہے، گھر کی ضروریات ہیں، بیماری ہے، شفا لینی ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد لینی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الحاجت، یہ سارے معاملات ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ بچھاؤ نا مصلی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ اور اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اللہ کریم مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، گھر میں اناج نہیں تھا تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں کوئی اناج نہیں ہے، آٹا دانہ ختم ہے، تو کوئی مال غنیمت میں سے چیز آئی ہے نا تو آپ وہ مجھے دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا کہ جائیں گھر وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور پھر اپنے رب سے دعا کریں۔ وہ گھر گئے، انہوں نے نماز ادا کی اور دعا ہی مانگ رہے تھے کہ گھر کے اندر جو کوئی چکی پڑی ہوئی تھی وہ چلنا شروع ہو گئی، اب اس کے اندر آٹا نکل رہا ہے اور بیوی جو ہے نا وہ برتن بھرے جا رہی ہے اور بعد میں خاوند نے کہا کہ اس کو اٹھا کو دیکھو صحیح، ہم نے تو کوئی چیز اس کے اندر نہیں ڈالی، تو اٹھایا تو گندم کا کوئی 1 یا 2 دانے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے اور وہ چکی چلی جا رہی تھی اور آٹا نکلے جا رہا تھا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر ماجرا یہ سارا بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ میرے گھر میں پیش آیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم اس چکی کے پڑ کو نہ اٹھاتے وہ چکی کبھی نہیں رکنی تھی۔ اللہ سے انسان کا تعلق بڑا مضبوط ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں نا، ہم نمازوں میں امام صاحب کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم بھی دعا مانگیں گے۔ اب مجھے کیا پتا کہ آپ کی حاجات اور ضروریات کیا ہیں۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں نمازوں کا ترجمہ نہیں نہ آتا، کئی اماموں کو بھی دعاؤں کا ترجمہ نہیں آتا کہ جو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ بھئی کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ اردو میں مانگ لیں لیکن اس روح سے مانگیں کہ پتہ ہو کہ میرا رب عرش عظیم پر مجھے سن رہا ہے اور میرے الفاظ دل سے نکل رہے ہیں۔ آخری بات کر کے اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ کوئی نابینا آدمی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر نا رو کر دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن گزرے اور دیکھا کہ یہ جو ہے نا بندہ دعا مانگتا ہے
کہ اللہ مجھے بینائی دے دے۔ اب حضرت عمر نے نا اس کو کیا کہا کہ میں آگے جا رہا ہوں اور جب میں واپس آؤں گا نا تو تمہاری بینائی یا تو واپس آئی ہوئی، میں نے تمہارا سر اتار دینا۔ اب جو بندہ وہ رویا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے مالک تو آنکھیں دینے والا ہے، اے میرے مالک مجھے آنکھیں دے دے، عمر تو میرا سر اتار دے گا۔ انہوں نے کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، مقصد کیا تھا کہ ہمارے الفاظ دل اور دماغ ساتھ نہیں دیتے۔ بڑا وہ رویا، اللہ نے اس کو بینائی عطا کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ جب بھی اپنے رب سے مناجات کرنے ہیں، اپنے رب سے مانگنا ہے نا، تو تصور یہ لازمی ہو کہ میرا رب میری سن رہا ہے۔ ہم تو یہ تصور لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ بھئی اللہ ہماری نہیں سنتا، تو بھئی اللہ کس کی سنتا ہے؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، صرف مانگنے میں کمی ہے۔ عزیز بھائیو، نماز کو ترجمے سے انشاءاللہ سیکھنا ہے، نماز کو ترجمے سے پڑھنا ہے اور مکمل تصور کر کے پڑھنا ہے جب نماز میں کھڑے ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ معراج میں ہوں، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ تصور رکھیں کہ ہماری بڑی اہم گفتگو ہے۔ میں اپنی منتیں، اپنی مرادیں، اپنی عاجزییں، اپنی التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور میرا مالک ساری باتیں سن سن کر جو میرے حق میں فائدے کا ہے وہ مجھے عطا کر دے گا، جو نقصان دہ ہوگا وہ مجھے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیں گے۔